السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم: وهو يؤم الناس في المسجد. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 178 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حارث بن ربیعی الانصاری ہے رضی اللہ عنہ۔ ابو قتادہ یہ کنیت ہے، ان کا نام حارث بن ربیعی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحابی رسول ہیں۔ سن 54 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ ٹوٹل 70 سال یہ زندہ رہے۔ بدر میں یہ شریک نہیں تھے، لیکن احد اور خندق اور اس کے بعد کے جو غزوات تھے اس میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی تھی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب احادیث میں بہت ساری مرویات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جنہوں نے روایت کی ہے، مشہور صحابی ہیں۔ فارسو رسول اللہ، فارسو رسول اللہ ان کا لقب ہے۔ فارسو رسول اللہ یہ ان کا لقب ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو حامل امامة بنت زینب۔ صلی یصلی نماز پڑھنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، حامل یہ اسم فاعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اٹھانے والا۔ حامل اٹھانے والا، حمل یحمل سے حامل اسم فاعل، معنی ہوگا اٹھانے والا۔ وَهُوَ حَامِلٌ اس حال میں کہ آپ اٹھائے ہوئے تھے۔ امامہ بنت زینب، امامۃ بنت زینب، امامہ بنت زینب کو، وہ حامل امامۃ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھائے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے اندر امامہ جو آپ کی نواسی تھی، زینب کی بیٹی، بنت زینب زینب کی بیٹی، امامہ یہ ابو العاص کی بیٹی ہے، اور امامہ کی امی کا نام ہے زینب، اور زینب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، ان کو اٹھائے ہوئے تھے، گود میں لیے ہوئے تھے، گود میں لے کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔
فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، فَإِذَا مانے جب، اور سجدہ مانے سجدہ کرنا، وضع یضع، وضع یضع رکھنا، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا جب سجدہ کرتے تو ان کو رکھ دیتے، یعنی زمین پر بٹھا دیتے، رکھ دیتے، چونکہ گود میں لے کے سجدہ نہیں کر سکتے، گود میں لے کر کے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، ممکن نہیں ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ کیا ہوتا ہے، ہاتھ، چہرہ، سر، پیر، یہ سب زمین سے ٹچ ہوتا ہے، تو گود میں لے ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا جب آپ سجدہ کرتے تھے تو ان کو رکھ دیتے تھے، یعنی زمین پر رکھ دیتے تھے۔ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا قَامَ يَقُومُ کھڑا ہونا، جب کھڑے ہوتے یعنی جب سجدے سے اٹھتے قیام کے لیے، تو حَمَلَهَا آپ ان کو اٹھا لیتے، قام یقوم کھڑا ہونا، وَإِذَا قَامَ اور جب آپ کھڑے ہوتے یعنی سجدے سے اٹھتے کھڑے ہوتے قیام کے لیے، چونکہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے۔ حَمَلَهَا حمل یحمل اٹھانا، تو آپ ان کو اٹھا لیتے، یعنی امامہ جو نواسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی ان کو اٹھا لیتے تھے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ولمسلم اور مسلم کی روایت میں اتنا اضافہ ہے، وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ، مسلم کی روایت میں کیا ہے، وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ، کہ آپ مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ گود میں لیے تھے امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس وقت آپ کہاں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، کہاں نماز پڑھ رہے تھے، کون سی نماز تھی، کیسی نماز تھی، کہا وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ، یؤم، اما یؤم امامت کرنا، نماز پڑھانا، وَهُوَ يَؤُمُّ اور وہ امامت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، الناس لوگوں کو، فی المسجد مسجد میں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ نماز جو آپ پڑھ رہے تھے یہ فرض نماز تھی، با جماعت جو نماز پڑھی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے، امام تھے، اور امامت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے، گود میں لیے ہوئے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، یا یہ کہنے نماز پڑھاتے تھے، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زینب، اور آپ امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے تھے، گود میں لیے ہوئے تھے، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا اور جب آپ سجدے میں جاتے، وَضَعَهَا ان کو اتار دیتے، رکھ دیتے، زمین پر بٹھا دیتے، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا اور جب آپ سجدے سے اٹھتے کھڑے ہوتے تو ان کو گود میں لے لیتے، حملہا ان کو اٹھا لیتے، یعنی گود میں لے لیتے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ولمسلم اور مسلم کی روایت میں یہ ہے، وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ، کہ آپ اس وقت لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے، فی المسجد مسجد میں، یعنی یہ واقعہ فرض نماز کا ہے، نفل نماز کا نہیں، یہ فرض نماز کا ہے، کہ جب آپ لوگوں کو باجماعت نماز پڑھا رہے تھے تو امامت کے دوران آپ اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ نماز کے اندر
اگر ضرورت پڑے تو اپنے بچوں کو، چھوٹے بچے کو گود میں لے بھی سکتے ہیں، گود میں لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب بچے کو گود میں لیں گے تو اٹھانا پڑے گا، رکھنا پڑے گا، تھوڑی حرکت ہوگی، تو شریعت میں اتنی حرکت کو برداشت کیا گیا ہے، یعنی اتنی حرکت سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، نماز کے خشوع یا خضوع میں یا نماز کے اثر میں کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، نماز قبول ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی، تو چھوٹے بچے کو گود میں لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث کا ایک مرکزی جو عنوان ہے وہ یہ، بچے کو گود میں لے کے نماز پڑھنا یا قیام کی حالت میں گود میں لے سکتے ہیں، بقیہ جب سجدہ وغیرہ کریں گے تو ان کو زمین پر رکھ دینا چاہیے، زمین پر رکھ کر کے نماز ادا کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، اپنے بچے کو یا کسی دوسرے کے بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز پڑھا بھی سکتے ہیں، نماز پڑھ بھی سکتے ہیں اور نماز پڑھا بھی سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے گود میں لے کر کے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، تو نماز پڑھ بھی سکتے ہیں اور امامت بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے ساتھ مسجد لانا چاہیے، مسجد لانا چاہیے، مسجد چھوٹے بچوں کو بھی لا سکتے ہیں، بس یہ کہ بچوں کو کنٹرول رکھیں کہ وہ زیادہ شور شرابہ نہ کریں، نہ چلائیں، نہ ڈسٹرب کریں، تو ان کو کنٹرول کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ معمولی حرکت سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے، معمولی حرکت سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے، کہ جیسے بچے کو گود میں لیے پھر رکھے پھر اٹھائے، تو یہ معمولی حرکت ہے، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے۔ اس سے اہل علم نے ایک نقطہ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اگر جیسے گھنٹی بج رہی ہے، کسی کا فون آ رہا ہے، تو ہم موبائل کو کاٹ سکتے ہیں، یعنی اس کے فون کو کاٹ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر پگڑی گر جائے، ٹوپی گر جائے، تو اس کو اٹھا کر کے آپ لگا بھی سکتے ہیں، اس کو اٹھا کر کے لگا بھی سکتے ہیں، تو اتنی معمولی حرکت سے نماز فاسد اور خراب نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ بچوں سے پیار کرنا چاہیے، ان کو گود میں کھلانا چاہیے، ہاں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کی سنت کا ایک حصہ ہے کہ چھوٹے بچوں سے لگاؤ ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اپنائیت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں بچوں کو کھلاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی ان کو لے کر کے گود میں لے کر کے کھڑے ہوتے تھے، تو یہ بچوں سے محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گود میں لے کے نماز پڑھتے تھے، اس سے کیا ثابت ہوا کہ آپ بشر تھے۔ کیسے معلوم ہوا؟ جی ہاں، گود میں لے کر کے جن کو نماز پڑھتے تھے وہ کون تھی؟ نواسی تھی، نواسی تھی، اور نواسی کب آتی ہے؟ نواسی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اپنی بیٹی ہو، جب اپنی بیٹی کو بیٹی پیدا ہو تو وہ نواسی کہلاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کی بیٹی تھی، یہ خود آپ کے انسان ہونے و بشر ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ساتویں بات جو معلوم ہوئی وہ یہ، چھٹی بات، پانچویں نہیں چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت با اخلاق تھے، نرم مزاج تھے، بہت خلیق تھے، بہت اخلاق والے تھے۔ دیکھیے سبحان اللہ، چھوٹی بچی کو لے کر کے آپ نماز پڑھا رہے ہیں، کون ہے یہ؟ امام الانبیاء ہے، بنی آدم کے سردار ہے،
لیکن چھوٹے بچے کو، چھوٹی بچی کو لے کر کے آ رہے ہیں مسجد میں اور نماز پڑھا رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اور نرم مزاجی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ساتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ بیٹیوں سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، بیٹیوں سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، بیٹیوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ناراض ہوتے ہیں، بیٹی کو گود میں نہیں لیتے ہیں، بیٹا ہوگا تو خوب کھلائیں گے، خوب گھمائیں گے، خوب ٹہلائیں گے، یہاں لے جائیں گے وہاں لے جائیں گے، لیکن بیٹی ہو گئی تو گود میں لینا گوارہ نہیں کرتے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیٹیوں سے نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو بھی، نواسیوں کو بھی گود میں لے کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنی نواسی یا نواسے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی نواسی یا نواسے کا خیال رکھنا چاہیے۔ نویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر گود میں بچے کو لے کر کے نماز پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو سجدے میں جاتے وقت بچے کو زمین پر رکھ دینا چاہیے، بچے کو رکھ کر کے سجدہ کرنا چاہیے۔ 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کی محبت میں نماز میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نماز کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آپ آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسا نہیں کہ بچہ رو رہا ہے، بچہ پریشان کر رہا ہے تو اب نماز ہی چھوڑ دیں، گھر میں پڑھ لیں، نہیں، نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نماز کو نماز کے وقت میں ہی پڑھنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ اور 11ویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ چھوٹے بچے کا جو کپڑا ہے یا اس کا جو بدن ہے یہ پاک ہے، چھوٹے بچے جو کپڑا پہنا ہوا ہے یا اس کا بدن ہے کھلا ہوا ہے، اس کو پاک مانا جائے گا، اس کو پاک مانا جائے گا۔ ہاں جب اس وہاں پر بظاہر کوئی نجاست ہو، وہاں پہ کوئی بظاہر دکھ رہی ہے یا ظاہر ہو رہی ہے یا چھونے سے پتہ چل رہی ہے، تب وہ ناپاک مانا جائے گا، تب اس کو دھلا جائے گا، بدلا جائے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کپڑا صاف ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدن صاف ہے، تو بچے کا کپڑا اور بچے کا بدن پاک مانا جائے گا، پاک تسلیم کیا جائے گا، بشرطے کہ وہاں پر کوئی گندگی اور ناپاکی نظر نہ آئے۔ گندگی اور ناپاکی اگر نہیں ہے تو پاک مانا جائے گا۔ اس حدیث کا خلاصہ اور مفہوم یہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو گود میں لے کر کے نماز پڑھاتے تھے، یہ فرض نماز تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ فرض نماز میں بھی امام یا کوئی دوسرا مقتدی گود میں بچے کو لے کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔